السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان سیغل۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے روحانی علاج کے متعلق کچھ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں رہنے والے خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا پروگرام جو بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کو ایک دو بار سنیں اور مکمل سنیں۔ اور خصوصاً میری گزارش ہے اور میری اپیل ہے کہ جن گھروں کے اندر جنات ہیں، جادو ہیں، یا اس کی کوئی بھی علامات موجود ہیں اور وہ پریشان ہیں، ان کو شک ہے، تو وہ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ضرور ہمارا پروگرام دیکھیں۔ اور یہ بات میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر گھروں کے اندر یا نظر بد ہوتی ہے اور یا جادو اور سائے کی شکایت ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم اذکار کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر چھوٹی سی میں ایک دلیل دوں گا، کوئی بھائی ناراض نہ ہو میری بات سن کر۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے اللہ کے نبی، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک ان سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اللہ کے رسول کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، یہاں تک کہ جب واش روم کے لیے، بیت الخلاء کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے، دعا پڑھ کر جاتے، اتنے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا ممنوع ہے۔ جب آدمی لیٹرین میں، باتھ روم میں ہوتا ہے، قضاء حاجت بول و براز کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر اپنا باہر آ جاتے تو کہتے غفرانک۔ اس کا مقصد کیا کہ یا اللہ، یہ لمحات جو میں نے گزارے ہیں ناپاکی کی حالت ہے، بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں نے وقت گزارا ہے اور اس وقت تیرا ذکر کرنا ممنوع ہے، میں نے اپنی زبان کو روک کر رکھا ہے، اب میں باہر آ گیا ہوں، غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دینا، اب تیرا ذکر پھر شروع ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہو گیا، جادو کے اثرات اور علامات ظاہر ہوئیں، اور اس میں یہ تھا کہ صرف اللہ کے رسول اپنی ایک بیوی کے گھر جاتے، دوسری کے گھر جاتے، آپ کو یہ نہ پتہ چلتا کہ میں اس کے گھر گیا ہوں یا نہیں، صرف اتنی تھوڑی سی کچھ علامات تھی، باقی نہیں تھا، لیکن جادو کے اثرات ضرور تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسی گفتگو پتہ چلنا، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ معاملات ہیں، آپ تو ابھی فلاں عورت کے بیگم اماں جان کے گھر سے آئے ہیں، ابھی آپ کہتے ہیں میں نہیں آیا، یا میں نے فلاں گھر جانا ہے اور ادھر تو آپ ہو کر آئے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر اللہ ذوالجلال نے یہ سورہ الناس اور سورہ الفلق، یہ دو صورتیں خصوصاً اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ کسی نے آپ کے بال مبارک وہ اکٹھے کیے اور ان پر جادو کر کے ان کو کسی کنویں میں یا کسی جگہ میں دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، فرمایا فلاں کنویں کی فلاں جگہ پر آپ کے بال ہیں، وہ نکالو۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا اور وہ بال نکالے، اور پھر آپ کو یہ دم کیا گیا۔ غالباً ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ کو دم کی، اور اللہ کے رسول کو یہ بتایا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول یہ دو صورتیں ہیں، یہ پڑھ کر آپ اپنے آپ کو دم کریں تاکہ آپ کے اثرات سارے ختم ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بے نماز نہیں، ہمارے گھر میں جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اور ایسے بھائی، ایسی بہنیں، ایسے گھرانے، ٹھیک ہے آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ ایمان اور مضبوط کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ دیواریں جتنی بھی بلند کریں، دروازے جتنے بھی اچھے، تالے بھی ہوں، پھر بھی چور کا ڈر ضرور ہوتا ہے۔ اور آج کل کے چور جو ہوتے ہیں وہ تالے کھولتے نہیں ہیں، وہ تالے آپ سے ہی کھلواتے ہیں، اور آپ کے بیڈ کے اندر آ کر آپ کے سر کے اوپر گن رکھ کر کہیں گے جو کچھ ہے ہم نے تلاش نہیں کرنا، جو کچھ ہے اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بات سنیں، آج کل جو جادوگر ہے، جادو کرنے والے، ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، جہنم میں جائے گا، اور جو جادو کرواتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی۔
میرے بھائیوں، اسی طرح جو نظر بد ہے، احادیث میں آتا ہے کہ نظر جو لگ جاتی ہے تو نظر کتنا بندے کو، ایک صحت مند آدمی کو نیچے گرا دیتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، یقین کریں، بسا اوقات ایک آدمی صحت مند صبح جاتا ہے، کسی نے نظر بد لگاتی اور شام کو چارپائی کے اوپر گھر آتا ہے۔ بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے اکثر گھروں میں نظر بد ہوتی ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو صبح اور شام جو آیت الکرسی ہے، چار کل ہیں، اس کے علاوہ اور مسنون اذکار ہیں، دم کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ ضروری ہیں، ان سے یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، وہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتے ہیں، پیارے لگتے ہیں۔ ان کے کپڑے میلے ہوں یا کپڑوں کو بغیر ہوں، یا وہ کھیل رہے ہوں یا مٹی میں لت پت ہوں، وہ پھر بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو بس اوقات گھر میں کوئی عورت آ جائے، خصوصاً جو بے اولاد عورت ہوتی ہے، خصوصاً ایسی اولاد، بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو ماشاءاللہ نہیں پڑھتی، وہ کسی بچے کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں کہتی، ہوتے اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی دشمن نہیں ہوتے، آتے ہیں بچے کو دیکھتے ہیں، بچہ پیارا لگتا ہے تو یہ ماشاءاللہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اچھے مرد آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، آپ کے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے بچے کو دیکھتے ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہیں، بیٹی ہماری سبق سناتی ہے، نظم سناتی ہے، بیٹا ہمارا کچھ سناتا ہے، تو وہ غور کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساتھ کہتے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کئی ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، نظر لگا کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے، یقین کریں، گھر میں آتے ہیں مہمان اور وہ جو چلے جاتے ہیں، ہمارا بچہ بچی بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک ہم نے مہمان کی ضیافت پر پیسے لگائے اور جب مہمان چلا گیا تو پھر ہمارے بچے مہینہ مہینہ اسپتال دوائیوں پر لگے رہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ نظر بد ہے، نظر بد ہے۔ یقین کریں کہ ایک میرے دوست تھے تو وہ اپنے کاروبار کپڑے کی سیل لگاتے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا، دو تین افراد آئے، انہوں نے کہا ہم نے یہ کپڑا لینا ہے۔ اس بندے نے کہا دیکھیں یہ کپڑا ہے، آپ اس کو جانتے یہ کیسا ہے، اس کی آخر میں اتنی قیمت ہے، جو بھی بندہ اتنے پیسے مانگے گا اور آخر تک اس کی یہ قیمت ہے، اس قیمت پر آپ کو مارکیٹ میں کوئی بھی دے، آپ اس سے لے لینا، کوئی بات نہیں۔ اگر اس سے زیادہ مانگے تو شرمائے نہیں، آپ میرے پاس واپس آ جانا، مجھ سے لے جانا۔ وہ جناب دو بندے پوری مارکیٹ پھری اور جتنا ریٹ اس نے دیا اس سے سب کا زیادہ تھا، اور کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں آخر میں یعنی یہ قیمت میں لوں گا۔ تو وہ واپس آ گئے، کہتے بھائی ہم نے ساری مارکیٹ دیکھی ہے، آپ کی جتنا ریٹ بھی ہمیں مل گیا تھا، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا بولنا چالنا، آپ نے جو ہمیں گائیڈ کیا وہ پسند آ گیا ہے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس ہی آئے، اتنا کپڑا دے دو۔ وہ کپڑا لے کر چلے گئے، یہ بندہ گھر آیا اور اس کا گلا بیٹھ گیا، آواز نہ نکلے۔ خیر مسجد میں میرے پاس آیا، کہتا ہے قاری صاحب مجھے لگتا ہے جیسے مجھے نظر ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اس طرح بندے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی آواز، آپ کا اخلاق ہمیں پسند آیا ہے۔ صاحب ذرا میں نے زبان سے ساری باتیں کی تھی، اس کے بعد میرا گلا بیٹھ گیا ہے، پھر میں نے ان کو دم کیا، الحمدللہ ان کا گلا کھل گیا، صحیح ہو گیا۔ نظر بد لگ گئی تھی نا، دیکھنے والوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ساری مارکیٹ میں اخلاق سب سے آپ کا اچھا ہے، ساتھ ماشاءاللہ نہیں کہا نا، ماشاءاللہ نہیں کہا کہ اللہ نظر بد سے بچائے، آپ اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی سچائی ہمیں پسند لگی ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ماشاءاللہ پڑھیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ایسے گھر جن گھروں میں جادو ہیں، جنات ہیں، دورے پڑتے ہیں، جو بھی علامات ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، اپنا نام لکھیں اور اپنے ملک کا نام لکھیں، پھر آپ اپنی بیماری لکھیں، اپنی عمر بھی بتائیں کتنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آن لائن جو ہے پوری دنیا کے جو خواتین و حضرات ہیں ان کا علاج قرآن مجید کے ذریعے اور مسنون دعاؤں سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری خدمات آپ کے لیے ہوں گی، اور ایسی خواتین بھی، ایسے مرد حضرات ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی شکایت ہے، علاج کے لیے ہم نے یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جب قرآن، اللہ کی رحمت سے جو قرآن بتاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور جو دعائیں بتاتے ہیں، تو الحمدللہ یقین کریں کہ ایسے گھروں میں گیا ہوں، وہاں جنات کا دورہ پڑا اور جن نے کہا کہ آپ چلے جائیں، اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے بچے مار دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، انہوں نے آپ کے 2 4 5 10 ہزار دیں گے،
تو آپ کے بچے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے۔ یقین کریں ادھر بیٹھ کر ہم نے کہا دیکھیں موت اور حیات، موت و حیات کا مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ ساری دنیا ایک بندے کو مارنے پر آئے مر نہیں سکتی، اور ساری کسی کو زندگی دینے پر آئے دے نہیں سکتی۔ تو ہم ادھر بیٹھ گئے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا گھریلو نقصان کریں گے، پریشانی دیں گے، تو انہوں نے تو بیچاروں نے ہمیں کیا دینا ہے۔ یقین کریں بعض کیا میں بتاؤں، بعض ایسے بھی گھر ہیں جہاں پر ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں گاڑی کا، ہمارے پٹرول کا بھی خرچہ نہیں دیا، تو ہم نے آخر میں کہتے جزاک اللہ، ہم کہتے چلو اللہ خوش ہو جائے یہی کافی ہے۔ بہت کچھ ہم نے اس معاملے میں دیکھا ہے۔ تو یقین کریں ہم ادھر بیٹھ گئے، ہم نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور وہی بات ہوئی، وہ جن جو ہے وہ جب جلنے لگا، اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے معافی مانگی، کہنے لگا میں چلا جاتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ چلا گیا، ہم گھر آ گئے۔ اس کے بعد وہ ہمارے اوپر اٹیک اور حملہ کرنا شروع ہو گیا، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، اور ہم نے پھر اس کا مقابلہ بھی کیا، اذکار پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے۔ ہمیں مریض کا علاج کرنے کے بعد اپنا بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہم اتنے عرصہ دراز، اتنے سالوں سے اس گھر کے اندر ہم رہے ہیں، کوئی ہمیں نکال نہیں سکا، تو آپ نے ہمیں نکال دیا۔ ان کی پھر ڈائریکٹ ہمارے ساتھ عداوت اور دشمنی بھی ہو جاتی ہے، اس کا بھی ہمیں پھر اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اور اس کی حفاظت کیا ہے؟ صبح شام اذکار کریں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے آپ کو دم کریں، دم کر کے خود بھی پانی پئیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ایسے خواتین و حضرات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کی بھی جادو، جنات، دورے پڑنا، کوئی بھی شکایت ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا علاج بھی کریں گے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کے علم میں کوئی بھی خاندان میں کوئی مرد عورت کسی کو کوئی روحانی، بعض کو اولاد نہیں ہوتی، یقین کریں بعض ایسے مرد ہیں بڑے علاج کروائے ہیں، نامرد ہیں، یقین کریں ایسے ایسے مرد بھی میرے پاس آئے، کہتے ہیں الحمدللہ میں مردانہ طاقت میں بڑا مضبوط ہوں، باہر بالکل ٹھیک ہوں، ہر میری طاقت پوری ہے، جب عورت کے ساتھ مل جاتا ہوں تو اس طرح ہو جاتا ہوں جس طرح زیرو، میرے پاس طاقت ہی نہیں، اس سے دور ہوں، میں بالکل صحت مند ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میرے اندر مردانہ کمزوری ہے، اور جب عورت کے ساتھ لیٹتا ہوں تو شہوت تک نہیں آتی، انتشار ہی نہیں ہوتا بالکل۔ یہ جادو کی علامات ہے۔ یقین کریں میرے ساتھ لاہور سے ایک بندہ آیا تھا، کہتا قاری صاحب میری وائف اکثر اپنے والدین کے پاس رہتی ہے، میں کہتا ہوں ادھر رہو، کہتی ہے مجھے رہنے کیا فائدہ، آپ کے پاس تو مردانہ طاقت ہے ہی نہیں ہوں، کہتی میں صحیح ہوں، میری عورت نہیں ہے، میں باہر ہوں، آگے پیچھے ٹھیک ہوں، عورت کے کمرے میں زیرو ہو جاتا ہوں۔ یہ جادو ہے، کسی نے جادو کر دیا، ایسے غلیظ جادو بھی کرتے ہیں۔ اور یقین کریں اس کے علاوہ ایسے بھی مرد حضرات ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں لیکن ان پر ایسا جادو کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسی بیماری لاحق ہو جاتی، اولاد نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی یہ امراض ہیں ان کا روحانی علاج الحمدللہ قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورہ دعاؤں میں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اگر کوئی بیمار ہے ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آخر میں ہم آپ سے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ یعنی یہ نظر بد اور جادو جنات ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ صبح کے اذکار، سب سے پہلے فرضی نماز فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، پھر صبح کے اذکار، پھر تمام نماز کے بعد کے اذکار، اور رات کے اذکار، سوتے وقت آیت الکرسی اور 4 رکوع پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک مار کر آپ جو ہے سوئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پاکیزہ کلمات ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے اندر اثرات نہیں رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر صبح سے شام تک کوئی نظر بد یا کوئی چیز ہوگی، اگر آپ صبح کے اذکار، نمازوں کے بعد اذکار، رات کے اذکار، سونے وقت کے اذکار آپ پڑھ لیں گے تو یہ اثرات روزانہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنہوں نے گلوں میں تویزیں لٹکائے ہوئے ہیں یہ بالکل اتار دیں، جو درباروں پر جاتے ہیں نظر و نیازیں کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ جو قبروں مزاروں پر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، وہاں جا کر کہتے ہیں جناب بکرا دیں گے، مرغا دیں گے، فلاں دیں گے، ہمیں اولاد ملے، یہ شرک ہے۔ نظر و نیاز ہر کسی کی بات صرف اللہ کے لیے۔ اور جنہوں نے پیروں فقیروں سے تویز لے کر کوئی ادھر بازو میں ڈالا ہے، کوئی ادھر ڈالا ہے،
کوئی جناب گلے میں ڈالا ہے، کوئی عورتیں اور مرد انہوں نے کمر میں ڈالا ہوا ہے، پیچھے نظر آ رہا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہے جنہوں نے ٹانگوں میں ڈالا ہے، پٹ کے ساتھ ہے، پنڈلی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سب شرک ہے۔ ان تویزوں کو اتار دیں، ان تویزوں کو اتار دیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت کیا ہے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن پڑھیں اور مسنون دعائیں پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔